السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا ہمارا مسئلہ ہے جو اکثر یہ معاملات پائے جا رہے ہیں کہ بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ بھی ہم پر شہیدوں کی اور ولیوں کی سواری آتی ہے، یا مرد حضرات میں بھی کچھ ایسے ہیں۔ تو آئیے اس سوال کو مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں۔ حضرت، جیسا کہ یہ بوا بہت زیادہ چل پڑی ہے، خواتین کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے، ذرا سا کوئی دقت ہوئی، پریشانی ہوئی، یا تو ڈرامے کے طور پر یا کچھ اور کہہ لیجئے، تو جیسے ہی معاملہ خراب ہوا تو سیدھا بولتی ہیں کہ ہم پہ جو ہے وارث پاک کی سواری آ گئی، کوئی کہتا ہے کہ صابر پاک کی سواری آ گئی، کوئی کہتا ہے غوث پاک کی سواری آ گئی۔ اور بعض مردوں میں بھی ایسا ہے، ایک ہمارے جاننے والوں میں ہیں، جب ان کی بہن کا انتقال ہوا تو ایسی کوئی انبن ہو گئی، بات چیت ہو گئی کوئی ایسی دفن کے بعد میں، تو وہ سیدھا کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ غوث پاک کی سواری آ گئی، سمجھے، غوث پاک آ گئے اور بڑے پیر صاحب آ گئے، یہ تمام، تو ان کے 2-3 تھپڑ لگائے تو وہ صحیح ہو گئے پھر۔ تو یہ کیا معاملات ہیں اکثر دیکھے جاتے ہیں، اور مزارات پہ جا کر تمام یہ ڈرامہ کرنا، کودنا پھاندنا، یہ خواتین کے اندر پایا جانا، کیا واقعی ایسا ہے کہ شہیدوں کی اور ولی اللہ والوں کی سواری آتی ہے، یا ان پر وہ آتے ہیں؟ اور جبکہ ان کے حالات، ان لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھی ہم پر غوث پاک کی سواری آتی ہے، ہوتا کہ انہیں استنجے کا طریقہ بھی نہیں پتہ ہوتا، ایسے ان کے حالات ہوتے ہیں۔ تو کیا ایسے لوگوں پر غوث پاک کی سواری آنا یا یہ سارے معاملات کیا عند الشرع ہے اس کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق و ثواب۔ دیکھیے، آج کل جو عوام میں یہ مشہور ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ ترقی کرتے جا رہا ہے یہ معاملہ۔ کوئی کہتا ہے صاحب فلاں شہر میں، فلاں گاؤں میں، فلاں آبادی میں ایک شخص رہتا ہے، اس پر پیروں کی سواری آتی ہے، کوئی کہتا ہے شہیدوں کی سواری آتی ہے، کوئی کہتا ہے فلاں جگہ ایک عورت ہے اس پر غوث اعظم کی سواری آتی ہے، معاذ اللہ۔ جی، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب فراڈ پن ہے، اللہ، مکاری ہے، اور قوم کو گمراہ کرنا ہے، دھوکہ دینا ہے، دھوکہ دے کر کے قوم سے پیسہ کمانا ہے، پیسہ لوٹنا ہے، سمجھے؟ اس کے علاوہ اس کی اور کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان سے جب یہ سوال ہوا کہ حضور، کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب مجھ پر شہید آتے ہیں، شہیدوں کی سواری آتی ہے، ولی آتے ہیں، ولیوں کی سواری آتی ہے، جی، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد 21 اور صفحہ 218 پر فرمایا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ جی، اور اگر کوئی حقیقت میں اس طرح کی باتیں کہہ رہا ہے، مرد یا عورت، جی، تو اس پر شریر جنات ہیں، ایسے شریر جنات جو کبھی شہداء کا نام لیتے ہیں، کبھی کسی پیر اور ولی کا نام لیتے ہیں، جی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ شہداء یا پیر کسی مرد کے یا کسی عورت کے اوپر آئیں۔ جی، یہ کیا ہے؟ یا تو یہ جھوٹ ہے، اور اگر وہ کہنے والا کہہ رہا ہے، سچ ہی کہہ رہا ہے، تو پھر وہ شریر جناتوں کا کام ہے۔ جی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ کسی پیر کی سواری کسی عورت پر آئے، معاذ اللہ، کسی ولی کی سواری کسی مرد پر آئے۔ یہ سب کیا ہے؟ سراسر جھوٹ ہے۔ بلکہ بتائیے، جو نمازوں سے دور ہیں، روزوں سے دور ہیں، ایسی ایسی عورتیں، مرد ہیں کہ انہیں پاکی ناپاکی تک کے مسائل نہیں پتہ ہے، جی، اور معاذ اللہ یہ لوگ جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سنیت کو بدنام کرنے کی یہ بلا وجہ اسکیمیں نکالتے ہیں۔ جی، اس سے سنیت کیا ہے؟ بدنام ہوتی ہے، بلا وجہ لوگوں سے پیسہ لوٹتے ہیں، کاروبار بنا رکھا ہے لوگوں نے۔ یہ سراسر کیا ہے؟ جہالت ہے، گمراہیت ہے۔ جی، بے شک، اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ ہاں، اولیاء کرام کی نظر عنایت ہوتی ہے، لیکن اس درجے تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو جلانا پڑتا ہے، جی، بے شک، مجاہدے کرنے پڑتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائیے کتنے برس تک مجاہدہ فرمایا، جی، بے شک، پتے کھائے، گھاس کھائی، کھانا نہیں کھایا، اپنے نفس کو مارا، اور یہ ان کا معاملہ ایسا ہے، بتائیے 1 منٹ میں پیروں کی سواری حاضر کر لیتے ہیں۔ جی، تو یہ سب کیا ہے؟ سراسر جہالت ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا، جہالت ہے یا پھر شریر جناتوں کا کام ہے۔
لیکن آج جتنی تیزی سے یہ چیز رواج پا رہی ہے، شرعی جنات بھی شاید اس میں اتنی تیزی سے وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جی ہر محلے اور بستی میں 4-6 مکار مرد عورت ایسے مل جاتے ہیں جو کہ اپنا یہ کاروبار بنائے بیٹھے ہیں، بے شک، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے پیروں کی سواری معاذ اللہ یہ پیروں کو اپنے اوپر بلا لیتے ہیں جیسے کہ کمپیوٹر چلاتے ہیں بڑی جلدی کے ساتھ۔ جی بتائیے کہ معاذ اللہ پیر ان کے محتاج ہیں، ان کے غلام ہیں جو کہ ان کے پکارنے پر فوراً آ جائیں گے؟ ایسا نہیں، یہ صرف اور صرف مکاری ہے، جی گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ تو ان سے بچنا نہایت ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ شریعت میں اس کی کوئی حقیقت اور کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اللہ کے ولی کسی عورت کے اوپر نہیں آتے ہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ بہت اچھے سے حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی۔ جو یہ خیال کرتے ہیں اور جو یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم پر وارث پاک کی سواری آتی ہے اور صابر پاک کی سواری آتی ہے یا کسی شہید کی سواری آتی ہے، یہ سب بالکل مکاری اور ریاکاری ہے، سب یہ فریب ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر واقعی کوئی پریشان ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو بس یہ شریر جو جنات ہیں ان کی کارستانی ہوتی ہے، باقی اللہ والوں کا یہ معاملہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اوپر آئیں یا کسی کی سواری آئے۔ یہ سب جھوٹ گڑھتے ہیں اور اپنا کاروبار چلانے کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں سے بچنا چاہیے جو لوگ ہمیں جو ہے فریب میں ڈال رہے ہیں، جو ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کو، خواتین کو، مردوں کو یہ جو ہے اپنا جھوٹ دکھا کر، مکاری دکھا کر ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان سے بچنا چاہیے اور ان کو لوٹ رہے ہیں، ان کا پیسہ کھا رہے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ والوں سے فیضان پانے کے لیے، ان کی نظر عنایت اپنی طرف کرنے کے لیے بہت سارے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، بہت کوششیں کرنی پڑتی ہیں، اپنے آپ کو جلانا پڑتا ہے، تب جا کر وہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بیٹھے بیٹھے آپ نے کہہ دیا کہ ہم پہ فلاں ولی کی سواری آ گئی، ایسا کچھ نہیں ہے، سب یہ جھوٹ ہے۔ اگر کوئی آپ سے ایسا کہے تو سمجھ لینا وہ مکار ہے اور جھوٹ ہے۔ ہاں واقعی کوئی اللہ والا ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، وہ آپ کو اگر یعنی کہ کوئی تعویذ دیتا ہے یا کوئی معاملات اس کے پاس ہیں تو واقعی وہ پرہیزگار، شریعت کا پابند ہے، متقی ہے، تو بالکل آپ یقین کر سکتے ہیں۔ لیکن جو نماز سے دور، روزے سے دور، شریعت سے دور، جسے پاکی ناپاکی کا نہیں پتہ، اپنے جو ہے شریعت کا نہیں معلوم، تو وہ کیا اس پر جو ہے اللہ والوں کی نظر عنایت ہوگی؟ اس سے تو خود اللہ ناراض ہے۔ تو ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو ہمیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔